اے مسلمانوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمہ، یعنی علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، پڑھنا لکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ آج میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے نبی علیہ السلام اس حدیث پاک پر عمل کیا ہے؟ کیا آپ نے سچا عشق کیا ہے؟ اگر عشق یہ ہوتے سچا تو آج سچا کمیٹی کی رپورٹ یہ نہ بتاتی کہ مسلمان سب سے پیچھے ہیں، مسلمان سب سے پچھڑے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا تھا، ارے وہ قرآن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، جس کی ہم اور آپ تلاوت کرتے ہیں، جس قرآن کو دنیا والے پڑھ کر کے آسمان کا سفر کرتے ہیں، وہ قرآن جس قرآن کو پڑھ کر کے دنیا کے سائنٹسٹ ریسرچ کرتے ہیں، کبھی چاند پر، کبھی تارے پر، کبھی جوپیٹر پر، کبھی فلا مریخ پر آج وہ ریسرچ کر رہے ہیں۔ اے مسلمانوں، اللہ نے قرآن میں کہا تھا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے محبوب آپ اعلان فرما دیجئے، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کیا پڑھے لکھے لوگ اور ان پڑھ برابر ہیں؟ جواب کیا ہے؟ نہیں، پڑھے لکھے لوگ اور ان پڑھ برابر نہیں ہے، کیونکہ علم نور ہے، یہ علم نور ہے، نور علم نور ہے، علم روشنی ہے، علم جو ہے ترقی کا راستہ دکھاتا ہے، اور جہالت یہ تاریکی ہے، یہ پستی ہے، یہ برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ آج اگر آپ قرآن کو پڑھے ہوتے، آج اگر آپ اللہ کے رسول سے سچا عشق کیے ہوتے، تو سچا کمیٹی کی رپورٹ یہ نہ کہتی کہ ایک کا جب پورے ہندوستان کا جائزہ لیا گیا، پورے ہندوستان پہ ریسرچ کیا گیا، تو خدا کی قسم بڑا حیران کرنے والا وہ رپورٹ آیا۔ سچا کمیٹی کے چیف جسٹس کہتے ہیں کہ اگر کوئی سماج، کوئی قوم، کوئی سوسائٹی، کوئی برادری سب سے پیچھے ہے، سب سے پیچھے ہے، تو سب سے پیچھے ہے تو خدا کی قسم وہ کوئی دوسری قوم نہیں ہے بلکہ مسلمان ہے۔ مسلمان تم سب سے پیچھے ہو۔ آج تجارت کے میدان میں تم پیچھے ہو، آج بزنس کے میدان میں آپ پیچھے ہیں، آج آپ پڑھائی لکھائی کے معاملے میں آپ پیچھے ہیں، آج آپ دوسرے معاملوں میں آپ پیچھے ہیں۔ اسکول میں تمہارے بچے جاتے نہیں ہیں، مدرسے میں تمہارے بچے جاتے نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ اپنے بچوں کو مدارس اسلامیہ میں نہیں بھیجیں گے، جب آپ اپنے بچوں کو اسکولز، کالج اور یونیورسٹیز میں نئی ایڈمیشن دلائیں گے، تو نہ آپ کے ڈاکٹر پیدا ہوں گے، نہ آپ کے لائرز پیدا ہوں گے، نہ آپ کے انجینئرز پیدا ہوں گے، نہ آپ کے ماسٹرز پیدا ہوں گے، نہ آپ کے ٹیچرز پیدا ہوں گے۔ اور جب آپ اپنے بچے کو مدارس اسلامیہ میں نہیں بھیجیں گے تو خدا کی قسم آپ کا بچہ عالم نہیں ہوگا، آپ کا بچہ حافظ نہیں ہوگا، آپ کا بچہ قاری نہیں ہوگا، آپ کا بچہ مفتی نہیں ہوگا، آپ کا بچہ شیخ الحدیث نہیں ہوگا۔ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اے جبلی گنج کے سنی مسلمانوں، میں آپ سے، یہ آپ کا چھوٹا بھائی یا عارف رضا آپ کا چھوٹا بھائی ہے، آپ کا چھوٹا بھائی ہے۔ اے میری ماں بہنوں، میں آپ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں، آپ کا بیٹا، آپ کا بھائی آپ سے اپیل کرنا چاہتا ہے کہ خدا را ہوش میں آؤ، ہوش کے ناخن لو، ابھی وقت ہے، سمجھ جاؤ، اور اپنے بچوں کو اچھی تعلیم کے لیے اچھے مدارس میں بھیجو، اچھے اسکولز میں بھیجو، اچھی یونیورسٹیز میں بھیجو، اچھے کالجز میں بھیجو۔ اس لیے کہ ایک نیوز رپورٹر کی رپورٹ والے سے، ایک رپورٹر کے ہاتھ سے میں آپ سے کرنا چاہوں، اس نیوز اینکر نے کہا تھا، اس ڈاکٹر نے ریفرنس دیتے ہوئے دلیلوں کے ساتھ کہا تھا کہ آنے والے وقت میں مسلمانوں کا علاج کوئی ڈاکٹر کرنے کو تیار نہیں ہوگا، کوئی بھی وکیل تمہاری سنوائی کرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ آج وہ حالات بن رہے ہیں، نگاہوں کے سامنے آپ کے حالات ہیں، کوئی تمہاری کیس لڑنے کو تیار نہیں ہوگا، کوئی تمہاری سنوائی کرنے کو تیار نہیں ہوگا، کوئی تمہارے بیٹوں کو اسکول میں داخلہ ایڈمیشن لینے کو تیار نہیں ہوگا، کوئی تمہیں ترقی کی طرف بھیجنے کو تیار نہیں ہوگا، کوئی تمہیں بزنس میں اپنا پارٹنر بنانے کو تیار نہیں ہوگا۔ اسی لیے میں آپ سے مسلمانوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، میں آپ سے اپیل کرتا ہوں، ہوش کے ناخن لو۔ ارے وہ نبی، جن نبی نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے مکہ کی سرزمین سے مسلمانوں کو پیغام دیا تھا، پوری دنیا کے لوگوں کو پیغام دیا تھا، اطلبوا العلم ولو كانوا بالصین، علم حاصل کرو اگرچہ چین میں ہو۔ کیا مطلب تو یہی ہے کہ اپنے بچوں کو پڑھاؤ لکھاؤ اگرچہ اپنا گاؤں چھوڑنا پڑے، مطلب یہی ہے کہ اپنے بچوں کو پڑھاؤ لکھاؤ اگرچہ اپنا وطن چھوڑنا پڑے، اپنے بچوں کو پڑھاؤ لکھاؤ اگرچہ اپنے ماں باپ کو چھوڑنا پڑے، اپنے بچوں
بچوں کو پڑھاؤ لکھاؤ، اگرچہ اپنے بھائیوں کو اپنے پڑوسیوں کو چھوڑنا پڑے اپنے بچوں کو پڑھاؤ لکھاؤ، اگرچہ اپنا نان پارا شہر چھوڑنا پڑے اپنے بچوں کو پڑھاؤ لکھاؤ، اگرچہ اپنا ملک ہندوستان چھوڑ کر کے کسی دوسرے ملک میں جا کر کے تعلیم حاصل کرنا پڑے۔ یہی مطلب تھا حدیث پاک کا کہ اپنے بچوں کو پڑھاؤ لکھاؤ، اگرچہ اپنے ماں باپ سے دور رہنا پڑے۔ آج لوگ نعرہ دے رہے ہیں اپنے بچوں کو پڑھانا ہے، یعنی آدھی روٹی کھانا ہے، اپنے بچوں کو پڑھانا ہے۔ لوگ نعرہ دے رہے ہیں، آپ نے کالج کی دیوار پہ، آپ نے اسکولز کی دیوار پہ، آپ نے سرکاری اسکولوں کے باہر دیواروں پہ لکھا ہوا دیکھا ہوگا کہ شکشا سب سے اچھی تعلیم ہے، یعنی اپنے بچوں آدھی روٹی کھانا ہے، اپنے بچوں کو پڑھانا ہے۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ ہندوستان والوں سے کہنا چاہتا ہوں، اے نانپارا والوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اور یہ نعرہ کوئی مودی جی کا دیا ہوا نعرہ نہیں ہے، یہ نعرہ کسی کانگریس پارٹی کا دیا ہوا نہیں ہے، یہ نعرہ یوگی جی کا دیا ہوا نہیں ہے، یہ نعرہ مانیہ مکھ منتری جناب یوگی آدتیہ ناتھ جی کا دیا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ نعرہ آج سے 1400 سال پہلے مکے کی سرزمین پر بیٹھ کر کے اللہ کے رسول نے ہم گناہگار سہکار امتیوں کے لیے عطا فرمایا تھا، پوری دنیا والوں کے لیے دیا تھا۔ کیا کہ آدھی روٹی کھانا ہے، اپنے بچوں کو پڑھانا ہے، اگرچہ بھوکا رہنا پڑے، اگرچہ پیٹ میں پتھر باندھنا پڑے، اگرچہ آدھی روٹی کھانا پڑے، لیکن اپنے بچوں کو پڑھانا ہے، آدھی روٹی کھانا ہے۔ بولیے زور سے بولیے، آدھی روٹی کھانا ہے، ہاتھ اٹھائیے، آدھی روٹی کھانا ہے، اپنے بچوں کو پڑھانا ہے، آدھی روٹی کھانا ہے، اپنے بچوں کو پڑھانا ہے، آدھی روٹی کھانا ہے، اپنے بچوں کو پڑھانا ہے۔ جب آپ کا بچہ پڑھے گا، لکھے گا، ڈاکٹر بنے گا، عالم بنے گا، حافظ بنے گا، قاری بنے گا، مفتی بنے گا، انجینئر بنے گا، پروفیسرز بنیں گے، لائرز بنیں گے، تو خدا کی قسم آپ کا نام روشن ہوگا، آپ کے ماں باپ کا نام روشن ہوگا، آپ کے نانپارا شہر کا نام روشن ہوگا، آپ کے برادریوں کا نام روشن ہوگا۔ یعنی والدین کریمین کے سر، یعنی والدین جب بچہ ترقی کرے گا، جب ڈاکٹر بنے گا، جب انجینئر بنے گا، جب عالم بنے گا، جب حافظ بنے گا، جب قاری بنے گا، جب مفتی بنے گا، جب شیخ الحدیث بنے گا، تو اس کے ماں باپ کا سر فخر سے اونچا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر علوا کبیرا کبیرا۔ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو پڑھاؤ لکھاؤ، اگرچہ پیٹ پر پتھر باندھنا پڑے، آدھی روٹی کھانا پڑے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اگر آپ کا بچہ عالم، حافظ، قاری، مفتی، ڈاکٹر، انجینئر، لائر، پروفیسر بن گیا، تو سب سے بڑی بات یہ کہ اس ملک ہندوستان کا نام روشن کرے گا پوری دنیا میں۔ تو انشاءاللہ تعالی آج سے آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، کہ یہ انشاءاللہ